بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اصل کہانی میں خوش آمدید۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو انڈیا کے موسٹ وانٹڈ اور ان کے سب سے خطرناک مانے جانے والے کرمنل داؤد ابراہیم کے بارے میں کچھ فیکٹس بتانے جا رہے ہیں۔ داؤد ابراہیم کی پیدائش جو ہے وہ 26 دسمبر 1955 کو رتنا گری مہاراشٹرا میں ہوئی۔ یہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام ابراہیم کاسکر تھا، جو کہ پیشے سے پولیس میں تھے اور وہ ایک حوالدار تھے، اور مانا جاتا ہے کہ وہ ایک ایماندار حوالدار اور بہت ہی جو ہے وہ پکے مسلمان تھے اور پرہیزگار نمازی بھی تھے۔ ان کو 6 بہن بھائی تھے جو کل ملا کر وہ اپنی جو تنخواہ تھی اس میں تنگ دست رہ کر بھی صبر شکر کرتے تھے، لیکن داؤد جو تھا یہ شروع سے ہی اس کو عیاشی کا اور پیسہ کمانے کا شوق پڑ گیا تھا۔ یہ واحد اپنے خاندان میں لڑکا تھا جس کو انگلش میڈیم اسکول میں داخل کروایا گیا، لیکن یہ اسکول جاتا ہی نہیں تھا اور یہ آوارہ لڑکوں کے ساتھ پھرتا رہتا تھا۔ اس کے بعد جب اس کے باپ کو یہ پتہ چلا تو وہ اس کو اور اس کے بھائی جو شبیر ابراہیم کاسکر تھا ان دونوں کو اکثر پیٹتے ہوئے اور بڑی سختی سے پیٹتے مارتے نظر آتا تھا۔ ناظرین، اس نے اپنی جو پہلی چوری ہے وہ بہت ہی چھوٹی عمر میں کی اور وہ 4.5 لاکھ روپے تھا، جو آج اگر آپ تصور کریں تو وہ 40 کروڑ کے برابر ہوگا۔ اس کے بعد جب وہ چوری کرتے پکڑا گیا ہے تو اس کے باپ کو پتہ چلا تو اس کو بہت دکھ ہوا، اور اس نے دونوں بھائیوں کو جو ہے وہ سب کے سامنے اتنا مارا کہ ان کو لہو لہان کر دیا، اور وہ خود ان دونوں کو تھانے لے گیا۔ لیکن جب وہ تھانے گیا تو انہوں نے ان کو استعمال کرنے کا سوچا کہ یہ جو ہے یہ اگر اس کام میں پڑ گئے ہیں تو ان کو کیوں نہ پٹھان گینگ، جو کہ اس وقت کا ایسا گینگ تھا جس نے پورے ممبئی کی جو ہے ناک میں دم کیا ہوا تھا، اس کے خلاف استعمال کیا جائے اور ان کو اس گینگ میں کسی طرح داخل کروایا جائے۔ جو داؤد ابراہیم ہے، اس نے اپنے جو پہلے گینگ جو اس نے اپنایا تھا وہ تھا باشو دادا، جو کہ وہاں کا ایک لوکل گینگ تھا۔ وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوا داؤد ابراہیم، اور پھر یہ چھوٹی موٹی چوری چکاریاں اور اسی طرح چھوٹے موٹے کرائم کرنے لگا۔ لیکن ایک بار باشو دادا نے داؤد ابراہیم کے باپ کو کافی گالیاں دی، جس پر اس کو بہت غصہ آیا، اور پہلی بار داؤد ابراہیم اور شبیر ابراہیم دونوں نے مل کر اس کو دوسرے لوگوں کے ہاتھوں سپاری دے کر کافی پٹوایا۔ اس کے بعد اس نے باشو دادا کا گینگ چھوڑ دیا، اور باشو دادا جو ہے وہ جو ہے حیدرآباد شفٹ ہو گیا، اور اس کا نام جو ہے بعد میں منظر عام پر نہیں آیا۔ پھر اس نے جو ہے حاجی مستان کا گینگ جو ہے وہ جوائن کر لیا، اور اس میں اور بھی لوگ تھے۔ حاجی مستان جو ہے اس کو پٹھان گینگ کی سپورٹ بھی حاصل تھی۔ چنانچہ یہ کرتے کرتے کافی جو ہے ان پٹھان گینگ اور داؤد گینگ دونوں میں کافی جو ہے وہ ٹسل چلنے لگی۔ وہ اپنے آپ کو اونچا دکھانا چاہتے تھے اور یہ اپنے آپ کو، لیکن پھر آخرکار یہ ہوا کہ ان دونوں گینگ میں کافی جو ہے وہ خون خرابہ شروع ہو گیا، اور ممبئی میں پہلی بار اتنا سڑکوں پر خون بہا جو کہ اس سے پہلے کبھی نہیں بہا تھا۔ ان دونوں کی جو گینگ وار ہے وہ شروع ہو گئی تو حاجی مستان اور کریم لالا، جو اس وقت کے سب سے مشہور ممبئی کے گینگسٹر تھے، انہوں نے سوچا کہ ان دونوں کی آپسی دشمنی کا جو سب سے زیادہ فائدہ ہے وہ تو پولیس اٹھائے گی، تو انہوں نے ان کو اپنی جگہ پر بلا کر دونوں کے درمیان ایک صلح کروا دی۔ لیکن جو پٹھان گینگ تھا اس نے اپنے دل میں ایک خار رکھی، اور انہوں نے شبیر کو مارنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ وہ اکثر باہر نکلا کرتا تھا اور داؤد کو پکڑنا ان کے لیے خاصا مشکل تھا کیونکہ وہ بہت ہوشیار تھا۔ اس لیے انہوں نے پھر اس کے بھائی جو ہے اس کو اپنا نشانہ بنایا، اور اس کی ریکی کر کے اس کو ایک دن پیٹرول پمپ ایک لڑکی کے ساتھ گولیوں کا نشانہ بناتے ہوئے موقع پر ہی ہلاک کر دیا، اور اس نے اس پورے پٹھان گینگ کو ختم کرنے کی ٹھان لی۔ لیکن اس نے ایک دم بدلہ نہ لیا، بلکہ اس نے سمجھداری سے چال چلی، اور آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ دبئی شفٹ ہو گیا، اور وہاں جا کر اس نے پھر اپنی عقل اور پیسے کا استعمال کرتے ہوئے پوری پٹھان گینگ کا صفایا کر دیا، جس میں زیادہ تر اس نے پولیس کے ہاتھوں جو ہے وہ انکاؤنٹر کروائے۔ اسی دوران جو ہے وہ 1993 میں بمبئی بم بلاسٹ جو ہیں اس کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے، لیکن وہ دبئی میں ہونے کی وجہ سے یہاں پر اپنی صفائی پیش نہیں کر سکتا، اور نہ اس کو یہاں پر آنے دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ پٹھان گینگ کی وجہ سے معاملہ بہت گرم ہے تو تم یہاں پہ نہ آؤ۔ داؤد کہتا رہتا ہے کہ میں آنا چاہتا ہوں، میں اپنی صفائی پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن پھر بھی اس کو کچھ لوگ جو ہے وہ منع کرتے ہیں، اور اس طرح وہ بلیک لسٹ ہو جاتا ہے، اور جو انڈیا کا
جو ہے دشمن نمبر 1 اور یعنی کہ ٹیررسٹ نمبر 1 بن جاتا ہے۔ اب یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا اس میں سچائی ہے اور کیا جو ہے اس میں جھوٹ ہے، اور آپ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ جیسے ابراہیم قاسکر کا جو بیٹا داؤد ابراہیم ہے وہ گنڈا بنا اور وہ باپ جو ہے بہت شریف آدمی تھا، اسی طرح داؤد ابراہیم کا ایک ہی بیٹا ہے جو کہ حافظ قرآن ہے اور امام مسجد بھی ہے، اور وہ بہت ہی شریف اور سادہ لوگ زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ تو اللہ کی دین ہے کہ وہ کس کو ہدایت دے اور کس کو ہدایت سے محروم رکھے۔ تو اب اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں کہ داؤد ابراہیم واقعی بم بلاسٹ جو ہے ممبئی بم بلاسٹ ان کا ماسٹر مائنڈ ہے یا یہ صرف ایک انڈیا کی چال ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دے، اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔